فطرت کا نظام حیرت انگیز اور بےحد پیچیدہ ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ پہاڑ، دریا، جنگلات، جانور، پرندے اور یہاں تک کہ وہ مخلوقات جو ہمیں خوفزدہ کرتی ہیں، سب ہی قدرت کی کاریگری کا ایک حصہ ہے۔ ان میں سے ایک ایسی مخلوق ہے جس کا نام سنتے ہی اکثر لوگ کانپ اٹھتے ہیں: سانپ۔ سانپ ایک ایسی مخلوق ہے جسے دنیا بھر میں خوف، تعجب اور حیرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ قوموں میں اسے پوجا جاتا ہے، کچھ میں یہ نحوست کی علامت ہے اور کچھ اسے محض ایک خطرناک جانور سمجھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سانپ سے متعلق ایسی حیرت انگیز سچائیوں، سائنسی حقائق، مشہور افسانوں اور اسلامی نظریات پر بات کریں گے، جن سے آپ کی معلومات میں نہ صرف اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا نظریہ ہی بدل جائے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے، اگر آپ کی چارپائی کے نیچے کچھ رینگ رہا ہو اور اچانک سے آپ کے کانوں میں آوازیں آنا شروع ہو جائیں، تو کیا وہ ایک عام سانپ ہوتا ہے یا کچھ اور؟ ہزاروں سال سے سانپ ایسی ہی مخلوق ہے جسے کبھی دیوتا کا روپ دیا گیا تو کبھی شیطان کا۔ کچھ کہتے ہیں سانپ زمین کے رازوں کا محافظ ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض سانپ دراصل جنات کی شکل میں ہوتے ہیں۔ مگر اصل حقیقت کیا ہے؟ ایک واقعہ آج ہم جو سانپوں سے جڑی گاؤں کا ان پراسرار کہانیاں کہا جاتا ہے سچائیوں کہ ایک سانپ اسلامی روایات کے اندھیرے میں ایک نئے 10 زاویے مختلف گھروں میں نظر آیا۔ سب کی کہانی ایک جیسی تھی: ایک لمبا سیاہ سانپ جو کسی چیز کو گھورتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ کسی نے اسے مارنے کی کوشش کی تو سانپ فضا میں غائب ہو گیا۔ اگلے ہی دن اس شخص کی بیوی شدید بیمار ہو گئی اور اسے خواب میں ایک عورت نے کہا، ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ، ہم یہاں 100 سال سے رہ رہے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک وہم تھا یا واقعی جنات نے سانپ کا روپ اختیار کیا تھا؟ اب ذرا حقیقت کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ سانپ نہ انتقام لیتے ہیں، نہ انسان کو پہچان کر تعقب کرتے ہیں۔ سانپ کی یادداشت انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ ان کے حملے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں: شکار کے لیے یا جب وہ خطرہ محسوس کریں۔ لیکن پھر وہ واقعات کہاں ہیں جہاں سانپ مہینوں بعد دوبارہ آ کر حملہ کرتے ہیں؟ کیا واقعی کچھ سانپ عام سانپ نہیں ہوتے؟ بعض علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ کچھ سانپوں کے جسم سے روشنی نکلتی ہے، انہیں آگ والا سانپ کہتے ہیں۔ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں ایسے سانپوں کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، جن کے گزرنے کے بعد زمین گرم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ کوئی قدرتی کیمیکل ہے یا کچھ اور؟ لوگ کہتے ہیں یہ سانپ نہیں، نظر آنے والی مخلوق ہے جو صرف خاص لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کہانیاں صرف قصے ہیں یا واقعی کچھ سانپ اس دنیا کے پردے کے پیچھے چھپی مخلوقات کی نشاندہی کرتے ہیں؟ سچ اور جھوٹ کے بیچ ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہر سانپ جن نہ ہو، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ ہر سانپ صرف سانپ نہ ہو۔ آئیے اب سانپوں پر مبنی کچھ حقائق کی بات ہو جائے۔ دنیا بھر میں تقریباً 300 سے زائد اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، جن میں سے صرف 200 زہریلے ہوتے ہیں۔ باقی سانپ انسان کے لیے خطرناک نہیں ہوتے۔ سانپ اپنی 2 شاخہ زبان کے ذریعے ہوا میں موجود ذرات کو محسوس کرتے ہیں۔ یوں وہ اپنے شکار، خطرے یا ساتھی کی موجودگی کو جان پاتے ہیں۔ سانپ کے ظاہری کان نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے جسم کے ذریعے زمین میں پیدا ہونے والی کھپن
को महसूस करते हैं, इसी तरह वो आस पास की सरगर्मियों का अंदाजा लगा लेते हैं। सांप की आंखों पर पलकें नहीं होती, इसीलिए वो हमेशा खुली रहती हैं। वो एक शफाफ पर्दे से ढकी होती हैं जो हर बार खौल उतारते वक्त तब्दील हो जाती हैं। सांप वक्तन फवक्तन अपनी पुरानी जिल्द उतार देता है। इसे मोल्टिंग या शेडिंग कहा जाता है। ये अमल इसकी नशोनुमा और जिस्म की बीमारियों से महफूज रखने में मदद देता है। अक्सर लोग बचपन से ही सांपों से खौफजदा होते हैं, क्योंकि इन्हें बताया जाता है कि सांप खतरनाक होते हैं। असल में ज्यादातर सांप सिर्फ उस वक्त हमला करते हैं जब वो खुद को खतरे में महसूस करते हैं। कुछ सांप जैसे किंग कोबरा, ब्लैक मांबा, टाइपिन और वाइपर अपने जहर की वजह से इंतहाई खतरनाक होते हैं, लेकिन इनसे ज्यादातर अमवात उसी वक्त होती हैं जब बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिले। ये अब जानते हैं कि इस्लाम सांप के बारे में क्या कहता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जब अज़दहा बना तो वो भी एक सांप ही था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ सांप जिन होते हैं, इनको फौरन कत्ल ना करो, बल्कि 3 दिन वार्निंग दो। अगर वो फिर भी ना जाएं, तो इनको मारना जायज़ है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, अगर कोई सांप घर में आ जाए तो फौरन ना मारो। 3 बार कहो, अल्लाह के नाम पर निकल जा, मैं तुझे खबरदार करता हूँ। अगर वो फिर भी ना जाए तो समझ लो वो जानवर है और हिफाजत के लिए मारा जा सकता है। अगर ख्वाब में सांप नजर आए तो उलमाए ताबीर क्या कहते हैं? में सांप दुश्मन होता है। अगर सांप का रंग काला हो तो दुश्मन ताकतवर है। अगर वो काट ले तो इसका मतलब है कि दुश्मन आप पर गालिब आ चुका है। अगर आप सांप को मार दें तो ये दुश्मन पर फतह की अलामत है। मगर याद रखें, ख्वाबों की ताबीर हर शख्स के हालात पर मुनहसर होती है। सांप सिर्फ रेंगने वाला जानवर नहीं, ये इंसान के खौफ, फितरत के तवाज़ुन या शायद कुछ और राज है। क्या आपने कभी कोई ऐसा वाक़या सुना है जिसमें सांप ने अजीब रवैया दिखाया हो? क्या आपको कभी ख्वाब में सांप आया है, या आपके इलाके में भी किसी ने सांप को जिन कहते सुना है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम लाएंगे आपके दिए गए वाक़यात की तहकीक अगली किस्त में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक फ़ौरन पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।